بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں اعجاز علی اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل سبق کہانی میں۔ مگر دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو تھوڑی سی تکلیف کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملا کرے۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ پرانے زمانے میں مصر میں ایک تاجر تاج دین رہتا تھا۔ بہت بڑے تاجر ہونے کے علاوہ اس کی شرافت کی بھی بڑی دھوم تھی۔ اسے شوق تھا کہ ہر ملک کا سفر کرے اور درہم و دینار کی خواہش میں جنگل، بیاباں، میدان، پہاڑ اور سمندر کے جزیرے چاندتا پھرے۔ اس کے پاس بہت سے غلام، نوکر چاکر اور کنیزیں تھیں۔ سفر میں اس نے اتنی تکلیفیں اور خطرے اٹھائے تھے کہ جن سے بچے بوڑھے ہو جائیں۔ وہ اپنے زمانے کے تمام تاجروں سے زیادہ مالدار اور کچھ گفتار تھا۔ اس کے پاس بہت سے گھوڑے، کچر اونٹ، اونٹنیاں، سامان مال اور لاجواب کپڑے تھے۔ مثلا حمص کی تل، بلبک کا زربف، سندس کی روئی کے کپڑے، مرو کے تھان، بغداد کی جالی، مغرب کی شالیں، ترکی کے غلام، حبشی نوکر چاکر، رومی کنیزیں اور مصری لڑکے۔ اس کا تجارتی سامان ریشم کے گٹھوں میں باندھا جاتا تھا کیونکہ اس کی دولت مندی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اس تاجر کا علی نور الدین نامی ایک بیٹا تھا۔ جیسے چودھویں رات کا چاند، حسین و جمیل، خوش قامت اور سنڈول۔ ایک روز یہ لڑکا اپنے باپ کے دکان پر بیٹھا ہوا دستور کے مطابق خرید و فروخت اور لین دین کر رہا تھا۔ دوسرے تاجر زادے اس کے سامنے ایسے معلوم ہوتے تھے جیسے چاند کے آگے تارے۔ تاجر زادوں نے اسے دعوت دی اور کہا، اے ہمارے آقا نور الدین، ہم چاہتے ہیں کہ آج فلاں باغ میں چل کر سیر کریں۔ اس نے جواب دیا، پہلے میں اپنے باپ سے اجازت لے لوں کیونکہ اس کی بے اجازت میں نہیں جا سکتا۔ یہی باتیں ہو رہی تھی کہ اس کا باپ آ گیا اور اس نے کہا، ابا جان، تاجر زادے مجھے فلاں باغ میں سیر و تفریح کے لیے دعوت دیتے ہیں، کیا میں جا سکتا ہوں؟ باپ نے کہا، ہاں بیٹا۔ اس کے بعد اس نے بیٹے کو کچھ دام دیے اور کہا کہ ان کے ساتھ جا۔ تاجر زادے گدھوں اور کچروں پر سوار ہو گئے اور نور الدین بھی ایک کچر پر بیٹھ گیا اور ان کے ساتھ ایک ایسے باغ میں پہنچا جہاں دماغ اور آنکھوں کی لذت کی تمام چیزیں موجود تھی۔ اس کے ستون مضبوط اور عمارت بلند تھی۔ اس کا ایک دروازہ محراب آور تھا، گویا وہ ایک محل سرا تھی، اور ایک دروازہ آسمانی رنگ کا، گویا وہ جنت کے دروازے تھے، اور اس کے دربان کا نام رضوان تھا۔ اس کے اوپر طرح طرح کے انگور تھے، بعض مرجان کی طرح لال، بعض حبشیوں کی ناکوں کی طرح کالے اور بعض کبوتر کے انڈوں کی طرح سفید۔ باغ میں ناشپتیاں، انار، امرود، شفتالو اور سیب تھے۔ یہ سارے میوے مختلف رنگ کے تھے، بعض گوشوں میں اور بعض اکیلے۔ جب سوداگر زادے باغ کے اندر گئے تو انہیں رنگ رنگ کے انگور دکھائی دینے لگے۔ چلتے چلتے وہ ایک برساتی کے پاس پہنچے۔ دیکھا کہ باغ کا رکھوالا رضوان اس میں بیٹھا ہوا ہے، گویا وہ واقعی جنت کا دربان رضوان ہے۔ اس باغ میں طرح طرح کے میوے اور رنگ برنگ کی چڑیاں تھیں، مثلاً فاختہ، بلبل، تیتر، قمری کبوتر جو ٹہنیوں پر گا رہی تھی۔ نہروں میں پانی بہہ رہا تھا اور ان کے ارد گرد پھول اور پھل لدے ہوئے تھے۔ ہر میوہ شاداب اور انار جیسے گردانی گیند، سیب میٹھے اور خوشبودار، دامانی شفتالو بادام، کافور جیلانی اور گتابی بیر اور شاہدانی، انگور جو بیماروں کو شفا دیں اور سر کے چکر اور سفرے کو دور کریں، لال اور ہرے انجیر جنہیں دیکھ کر عقل دنگ ہو جائے۔ علاوہ بنی اس باغ میں توری، حلبی اور رومی امرود تھے، طرح طرح کے اور رنگ برنگ۔ جب سوداگر زادے باغ میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا وہاں توری، طبی اور رومی امرود ہیں، بعض زرد، بعض ہرے، سلطانی شفتالو، کچھ زعفرانی، کچھ لال، ہرے بادام بہت میٹھے اور ایسے جیسے کرم کلے۔ اس کی گری تین تین غلافوں کے اندر خدا کی صنعت، طرح طرح کے بیر گچھوں میں اور الگ الگ، نارنگیاں خلجان کی طرح، نیبو جن کا رنگ سونے کی طرح جو ڈالیوں میں جھولتے تھے، کھٹ میٹھے ٹہنیوں سے لٹکے ہوئے گویا غزالوں کی سی کنواری لڑکیوں کے سینے۔ غرض کے اس باغ میں ہر طرح کے میوے، خوشبودار بوٹیاں، سبزیاں اور پھول تھے، مثلاً چنبیلی، مہندی، مرچ، امبری، سنبل، طرح طرح کے گلاب اور کیلے۔ یہ باغ تشبیہ جنت کا ایک ٹکڑا تھا، اور اس میں کوئی بیمار بھی داخل ہو جائے تو تیوری چڑھائے ہوئی شیر کی طرح نکلے۔ اس کی تعریف سے زبان قاصر تھی۔ اس میں اتنی عجیب و غریب چیزیں تھیں جو سوائے جنت کے اور کہیں پائی نہیں جاتی۔ اس کے دربان کا نام رضوان تھا، اگرچہ دونوں رضوانوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ سیر و تفریح کرنے کے بعد سوداگر زادے آ کر ایک چبوترے پر بیٹھ گئے اور نور الدین کو بارہ دری کے بیچ میں بٹھایا
सौदागर जादों ने नूरुद्दीन को बारादरी के बीच में चमड़े के फर्श पर बिठाया, जिस पर जरदोजी का काम था, और उसे एक तकिया लगाने को दिया जिसमें शतरमुर्ग के पर भरे हुए थे, और एक पंखा जो शतरमुर्ग के परों का था। उसके बाद सौदागर जादों ने अपने अपने अमामे और कबाएं उतार डाली और बैठकर बातें चीतें करने लगे, लेकिन हर एक की नज़र नूरुद्दीन ही की तरफ लगी हुई थी, और वो सब उसकी खूबसूरती में महू थे। जब उन्हें बैठे बैठे कुछ वक्त गुजर गया तो एक गुलाम अपने सर पर खाने की सीनी ले पहुंचा, जिसमें चीनी और बिलोरी बर्तन थे। उसकी वजह यह थी कि बाग जाने से पहले एक सौदागर ज़्यादा अपने घर खाने का हुक्म दे आया था। उस सीनी में ज़मीन पर चलने वाले, हवा में उड़ने वाले और पानी में तैरने वाले हलाल जानवरों का गोश्त था। दस्तरख्वान बिछाया गया, सब ने पेट भर कर खाया और खाने से फारिग होकर साफ पानी और मशकी साबुन से हाथ धोए, रेशमी रुमालों से मुंह पोंछे और नूरुद्दीन को हाथ पोंछने के लिए एक रुमाल दी जिस पर सुर्ख सोने का काम था। उसके बाद कहवा आया, सब ने जी भर कर पिया और फिर बातें करने लगे। इतने में बागबान एक टोकरी भरकर गुलाब के फूल ले आया और कहने लगा, ए मेरे आका, कहो इन खुशबूदार फूलों की कैसी रही? एक सौदागर ज़ादे ने कहा, खूब रही, खासकर गुलाब के फूल जो हमेशा दिल पसंद थे। बागबान बोला, ठीक है, लेकिन हमारा दस्तूर है कि हम गुलाब के फूल उस वक्त तक नहीं देते जब तक कि मदे मदे की बातें न हों। लिहाजा जो शख्स गुलाब के फूल लेना चाहे वो मुनासिब शेर सुनाए। सौदागर ज़ादे 10 थे। उनमें से एक बोला, अच्छा मुझे दे, मैं मुनासिब शेर सुनाता हूँ। बागबान ने उसे एक गुलदस्ता दिया और उसने गुलदस्ते पर कुछ शेर सुनाए। इस तरह बागबान ने एक एक करके सबको गुलदस्ते दिए और सब ने अशार सुनाए। जब सबके पास फूलों का एक एक गुलदस्ता पहुंच गया तो बागबान ने शराब का दस्तरख्वान बिछाया। पहले एक जाम भरकर खुद पिया, दूसरों को देना शुरू किया। ताजुद्दीन ताजिर के बेटे नूरुद्दीन का नंबर आया और बागबान जाम भरकर सामने लाया। नूरुद्दीन ने कहा, तू जानता है कि ये चीज़ें मेरे लिए गैर मारूफ है, मैंने कभी नहीं पी, क्योंकि उसके पीने में बड़ा गुनाह है और खुदा ने उसे अपनी किताब में हराम कर दिया है। बागबान बोला, ए मेरे आका नूरुद्दीन, अगर तू महज गुनाह की वजह से नहीं पीता तो जान ले कि खुदा करीम है और गफूर रहीम भी है, बड़े बड़े गुनाहों को माफ कर देता है, उसकी रहमत सब पर हावी है। नूरुद्दीन ने कहा कि बेशक खुदा गफूर रहीम है और माफ करने वाला है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम नमाज पढ़ना भी छोड़ दें और पाक कुरान को भी पढ़ना छोड़ दें और सवाब के काम भी न करें और जो गुनाह के काम है उनमें दिलचस्पी ले और फिर कहें कि खुदा की रहमत वसी है और उसकी रहमत हर चीज़ पर हावी है। यह गलत काम है और मैं इसको बिल्कुल पसंद नहीं करता। लेकिन जब सारों ने उसे कसम दी तो नूरुद्दीन ने शर्म के मारे बागबान के हाथ से प्याला लेकर एक घूंट मुंह में लेकर थूक दिया और कहा, यह कड़वी है। नौजवान बागबान बोला, ए मेरे आका नूरुद्दीन, अगर वो कड़वी ना होती तो उसमें इतने फायदे भी ना होते। तुझे मालूम नहीं कि मीठी चीज़ भी अगर दवा के तौर पर पी जाए तो वो कड़वी लगती है। शराब में बहुत से फायदे हैं। नूरुद्दीन ने कहा, इसमें फायदे या नुकसान मैं नहीं जानता, बस तुम्हारी कसम की वजह से मैं मजबूरन पी रहा हूँ। पता नहीं कि खुदा मुझे माफ़ करेगा या नहीं, वो तो गफूर रहीम है, लेकिन फिर भी हम गुनाह का काम कर रहे हैं। वो बख्शने वाला है, मगर ना बख्शे तो उस पर भी हमारा जोर नहीं। अब बागबान फौरन उठा और बारादरी का एक कमरा खोलकर कंद का कोजा ले आया, एक बड़ा सा टुकड़ा तोड़कर नूरुद्दीन के प्याले में डाल दिया और कहने लगा, मेरे आका, अब शराब की तलखी दूर हो गई है और मीठी हो गई है, पी जा। ये सुनकर नूरुद्दीन ने प्याला उठाया और पी गया। उसके बाद एक ताजिरजादे ने प्याला भरा और कहा, ए मेरे आका नूरुद्दीन, मैं तेरा गुलाम। इसी तरह दूसरा बोला कि मैं तेरे नौकरों में से हूँ। तीसरा बोला कि मेरी खातिर। चौथे ने खड़े होकर कहा, ए मेरे आका नूरुद्दीन, मेरी दिल शिकनी न कर। इसी तरह 10 नौजवानों ने नूरुद्दीन को एक एक करके 10 प्याले पिला दिए। चूंकि नूरुद्दीन के पेट में उस दिन से पहले कभी शराब नहीं गई थी, उसका दिमाग चकराने लगा, उसे खूब नशा हो गया। होठ खड़ा हुआ, उसकी ज़ुबान मोटी पड़ गई। वो कहने लगा, ये लोगो, तुम खूबसूरत हो और तुम्हारी बातें प्यारी है और ये तुम्हारी जगह खूबसूरत है, मगर एक उम्दा गाने की कमी है। अगर शराब के साथ गाना बजाना ना हो तो खाली पीना पिलाना किस काम का? ये सुनकर जवान बागबान उठा और एक सौदागर दादे के खच्चर पर चढ़कर गायब हो गया। थोड़ी देर बाद एक मिस्री लड़की लेकर लौटा। वो ऐसी थी जैसे दुम्बे की मोटी तादी दुम, या साफ चांदी, या सीनी पर दीनार, या जंगल में गजा। उसके चेहरे के आगे रोशन सूरज मात था, आंखें जादू भरी और भिवियन जैसे खिंची हुई कमाने, रुखसार गुलाबी, दांत मोतियों की लड़ी, होंठ कंद के, आंखें मतवाली, सीना हाथी दांत सा, कमर पतली और शकनदार, कूल्हे जैसे भरे हुए तकिए, राने शामी सतनों की माने। अलगर्ज वो लड़की ऐसी थी
جیسے 14ویں رات کا چاند۔ اس کی پوشاک نیلی تھی، نقاب سبز اور چہرہ آن بان والا، جسے دیکھ کر عقل دنگ ہو جائے اور سمجھدار لوگ حیران رہ جائیں۔ باغبان نے لڑکی سے کہا، اے حسینوں کی سردار، میں تجھے یہاں بیز اس گھر سے لایا ہوں کہ تو اس خوبصورت نوجوان نور الدین کے ساتھ نشست و برخاست کرے، کیونکہ یہ آج پہلی بار ہمارے ہاں آیا ہے۔ لڑکی بولی، کاش تو نے پہلے سے کہہ دیا ہوتا تاکہ میں اپنے ساتھ اور کچھ بھی لیتی آتی۔ باغبان نے کہا، اے میری آقا، میں جا کر لیے آتا ہوں۔ لڑکی بولی، جیسی تیری مرضی۔ اس نے کہا، مجھے کوئی نشانی دے دے۔ لڑکی نے اسے ایک رومال دے دیا۔ رومال لے کر وہ چل دیا، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ سنہری رنگ کی ایک تھیلی لے کر لوٹا جو اطلس کی تھی، جس پر سونے سے 2 تصویریں کڑی ہوئی تھی۔ لڑکی نے تھیلی کو کھولا، اس میں سے 32 ٹکڑے لکڑی کے نکلے۔ اب اس نے ان ٹکڑوں کو آپس میں جوڑا اور وہ ایک ایسی سارنگی بن گئی جیسی کہ ہندوستان والے بناتے ہیں۔ سارنگی چھوڑ کر لڑکی اس پر ایسی جھکی جیسے ماں بچے پر، اور اس پر اپنی انگلیاں چرانے لگی۔ سارنگی اپنی پرانی جگہوں کو یاد کر کے رونے لگی۔ اسے اس پانی کی یاد آئی جس نے اسے سینچا تھا، اس زمین کی جہاں وہ اگ کر بڑی ہوئی تھی، ان بڑھیوں کی جنہوں نے اسے کاٹا چھانٹا تھا، ان روغن سازوں کی جنہوں نے اس پر روغن چڑھایا تھا، ان تاجروں کی جو اسے لے کر آئے تھے، اور ان کشتیوں کی جن پر وہ لد کر آئی تھی۔ ان تمام باتوں کو یاد کر کے وہ گریہ زاری کرنے لگی۔ اس کے بعد لڑکی نے بجانا بند کر دیا، پھر اسے دوبارہ اپنی گود میں رکھ کر اور کئی طرح کے راگ بجائے۔ لڑکی کو گاتے بجاتے دیکھ کر نور الدین اسے محبت بھری نگاہ سے دیکھنے لگا، گویا اس کا دل ہاتھ سے جاتا رہا۔ ادھر لڑکی کا بھی یہی حال تھا، کیونکہ جب اس نے تمام سوداگر زادوں کی طرف نظر کی تو وہ نور الدین کے سامنے ایسے معلوم ہوئے جیسے چاند کے آگے تارے۔ وہ نہایت شیریں گفتار، آن بان والا، سڈول بدن کا اور حسین و جمیل تھا، نسیم سے زیادہ لطیف اور تسنیم سے زیادہ رقیق۔ لڑکی کا گانا بجانا نور الدین کو بہت پسند آیا، اور نشے کے چڑھاؤ میں وہ اس کی تعریف کرنے لگا۔ نور الدین کے منہ سے اپنی تعریف سن کر لڑکی کی آنکھیں بھی محبت میں لڑکھڑانے لگی۔ اس کا عشق دوبالا ہو گیا۔ اس کے حسن و جمال اور رعنائی و زیبائی دیکھ کر دنگ ہو گئے، اور بے ساختہ سارنگی دوبارہ اپنی گود میں لے کر گانے بجانے لگے۔ نور الدین کو اس کی شیریں بیانی اور کچھ سرائی پر نہایت تعجب ہوا۔ مارے محبت اور شوق کے اس کے ہوش جاتے رہے، صبر ہاتھ سے جاتا رہا، اور وہ اس کی طرف جھکا، یہاں تک کہ حاضرین مزے میں آ کر کھڑے ہو گئے، اور نور الدین نے شرما کر ہاتھ کھینچ لی۔ اس کے بعد لڑکی نے سارنگی لے کر مختلف راگ اور بھی بجائے۔ نور الدین مارے خوشی کے سر تاپا اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ تعجب کے مارے اس کی عقل ٹھکانے نہ رہی۔ سارنگی لے کر وہ خود گانے بجانے لگا، اور ایسا گایا بجایا کہ لڑکی دنگ ہو گئی۔ پھر لڑکی نے سارنگی لے کر گانا بجانا شروع کیا۔ بعد ازاں نور الدین نے، اور پھر لڑکی نے گایا، اور نور الدین نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ اس کی تعریف پر لڑکی کو اتنی خوشی ہوئی کہ اس نے اپنا لباس اور گہنا اتار ڈالا، اور اس کی پیشانی اور رخسار کی بلائیں لینے لگی، اور ساری چیزیں اس کی نظر کر دی، اور نور الدین سے کہا کہ یہ ساری چیزیں ہدیہ ہیں، ہدیہ دینے والے کی حیثیت کے مطابق ہوتا ہے۔ نور الدین نے اسے قبول کر لیا اور پھر واپس دے دیا۔ اس کے منہ، رخسار اور آنکھوں کی بلائیں لی۔ جب یہ سب کچھ ختم ہو چکا، ہمیشہ قائم رہنے والی تو محض خدا کی ذات ہے جو مور اور الو دونوں کی رضا ہے، تو نور الدین اٹھ کھڑا ہوا۔ لڑکی نے پوچھا، اے میرے آقا کہاں؟ اس نے جواب دیا، اپنے باپ کے گھر۔ سوداگر زادوں نے اسے قسم دی کہ وہ ان کے ساتھ سوئے، لیکن وہ نہ مانا اور اپنے کھچر پر سوار ہو کر گھر چلا گیا۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس کی ماں نے اس کے پاس آ کر پوچھا، بیٹا تو اب تک کہاں غائب رہا؟ خدا کی قسم تیرے غائب رہنے سے میں اور تیرا باپ دونوں پریشان تھے، ہمارا دل تجھ ہی میں لگا ہوا تھا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی ماں آگے بڑھی کہ اس کے منہ کو بوسہ دے، لیکن یہ دیکھ کر اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہے، کہنے لگی، بیٹا نماز اور عبادت کے بعد تو نے شراب پینی شروع کر دی اور خدا کی نافرمانی کرنے لگا۔ یہی باتیں ہو رہی تھی کہ اس کا باپ آ گیا، اور نور الدین فرش پر گر کر سو گئے۔ باپ نے پوچھا کہ نور الدین کو کیا ہوا؟ ماں نے کہا کہ باغ کی ہوا سے اس کے سر میں چکر آ گیا۔ باپ اس کی طرف بڑھا کے اس سے پوچھے کہ تجھے کیا ہوا؟ اسے بھی نور الدین کے منہ سے شراب کی بو آنے لگی۔ تاج الدین شراب پینے والوں سے بہت نفرت کرتا تھا۔ بولا، بیٹا بڑے افسوس کی بات ہے، کیا تو اس درجے گر گیا کہ شراب پینے لگا؟ نور الدین نشے میں تو تھا ہی، ہاتھ اٹھا کر اس کے ایک تماچا مار دیا۔ خدا کا کرنا کہ تماچا اس کی داہنی آنکھ پر پڑا اور وہ پھوٹ گئی۔ تاج الدین یعنی نور الدین کا باپ غش کھا کر زمین پر گر پڑا۔ لوگوں نے اس پر گلاب چھڑکا۔ ایک پہر کے بعد اسے ہوش ہے۔ ہوش آتے ہی وہ بیٹے کو مارنے چلا۔ ماں نے اسے روک لیا۔ بیوی کے آڑے آ جانے سے اس وقت تو تاج الدین رک گیا، لیکن اس نے کہا کہ اگر کل سویرا ہوتے ہی اس کا دانہ ہاتھ نہ کاٹ ڈالوں تو اس کی ماں کو طلاق۔ یہ سن کر بیوی بہت گھبرائی اور بیٹے کے متعلق ڈرنے لگی۔ بار بار میاں کے پاس جا کر سمجھا دی، یہاں تک کہ وہ سو گئے۔ ماں نے چاند نکلنے کا انتظار کیا،
جب چاند نکلا تو بیٹے کے پاس گئی۔ اس وقت اس کا نشہ اتر چکا تھا۔ ماں نے کہا، اے نور الدین، یہ تو نے اپنے باپ کے ساتھ کیا حرکت کی؟ وہ بولا، میں نے باپ کے ساتھ کیا کیا؟ ماں بولی، تو نے اس کی داہنی آنکھ پر اس زور سے تماچا مارا کہ وہ پھوٹ گئی۔ اب اس نے قسم کھائی ہے کہ اگر وہ کل صبح تیرا دانا ہاتھ نہ کاٹ ڈالے تو مجھے طلاق۔ نور الدین یہ سن کر سخت پشیماں ہوا، لیکن اب پشیماں ہونے سے کیا بنتا تھا؟ ماں نے کہا، بیٹا، اب پشیمانی سے کوئی فائدہ نہیں، بہتر یہ ہے کہ تو فوراً اٹھ کر بھاگ جا، اپنے آپ کو بچا۔ اپنے جانے کی کسی کو خبر نہ کر، کسی اپنے دوست کے پاس جا کر چھپ رہے اور دیکھ کہ خدا کیا کرتا ہے، کیونکہ وہ حالتیں بدلتا رہتا ہے۔ یہ کہہ کر اس کی ماں نے ایک صندوق کھولا اور اس میں سے 100 دینار کا ایک توڑا نکال کر بیٹے سے کہا، ان سے اپنا کام چلائیو، اور جب یہ ختم ہو جائے تو مجھے خبر بھیجیو تاکہ میں تجھے اور بھیج دوں، اور جب تو مجھے خط لکھے تو چھپا کر بھیجیو، ممکن ہے کہ خدا تیری تقدیر میں خوشی لکھ دے اور تو گھر لوٹ آئے۔ یہ کہہ کر ماں نے نور الدین کو رخصت کیا اور بلک بلک کر رونے لگی۔ نور الدین توڑا لے کر باہر جانے والا ہی تھا تو اس نے صندوق کے ایک کونے میں ایک اور توڑا دیکھا، جس میں 1000 دینار تھے، جسے اس کی ماں بھول گئی تھی۔ نور الدین نے اسے بھی لے لیا اور دونوں کو کمر سے باندھ کر دن نکلتے نکلتے شہر سے نکل گیا اور بولاک کی طرف چل دیا۔ لوگ نماز پڑھنے اور کام پر جانے لگے تو وہ بولاک پہنچ چکا تھا۔ وہاں پہنچ کر وہ سمندر کے کنارے ٹہلنے لگا۔ اس کی نظر ایک کشتی پر پڑی جس کے بادبان اٹھے ہوئے تھے، لوگ اس میں آ جا رہے تھے، چاروں لنگر زمین میں دھسے ہوئے اور ملاح کھڑے ہوئے تھے۔ نور الدین نے ان سے پوچھا، تم کہاں جاتے ہو؟ وہ بولے، اسکندریہ۔ نور الدین بولا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لیتے چلو۔ وہ بولے، اے حسین جوان، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ نور الدین فوراً اٹھا اور بازار جا کر کھانا، بچھونا اور اوڑھنا غرض کے جن جن چیزوں کی اسے ضرورت تھی لے آیا۔ جب وہ لوٹا تو کشتی لنگر اٹھانے والی تھی۔ نور الدین کشتی پر چڑھا ہی تھا کہ وہ چل دی اور چلتے چلتے رشید جا پہنچے۔ نور الدین نے دیکھا کہ ایک چھوٹی کشتی اسکندریہ جا رہی ہے۔ وہ اس میں بیٹھ کر خلیج کے پار ہو گیا اور ایک پل کے پاس پہنچا جس کا نام کنترات الجامی تھا۔ وہاں نور الدین کشتی سے اترا اور باب صدرہ سے داخل ہوا۔ خدا نے اس کی پردہ پوشی کی اور جتنے لوگ دروازے پر کھڑے تھے ان میں سے کسی کی نظر اس پر نہ پڑی اور نور الدین اسکندریہ میں داخل ہو گیا۔ نور الدین اسکندریہ میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ اس کی شہر پناہ بڑی مضبوط ہے، سیرگاہیں خوشنما ہیں اور وہاں رہنے کو جی چاہتا ہے۔ سردیاں جا چکی ہیں، باہر کا موسم گلاب کے پھولوں کو لے کر آ گیا ہے، کلیاں کھل رہی ہیں اور درختوں پر چوبن ہے، پھل پک گئے ہیں اور نہریں ابل رہی ہیں۔ شہر نہایت خوبصورت ہے اور شہر والے بہترین لوگ۔ جب اس کا دروازہ بند ہو جاتا ہے تو لوگ محفوظ ہو جاتے ہیں۔ سیر کرتا نور الدین تاجروں کے بازار پہنچا، وہاں سے صرافوں کے بازار میں، وہاں سے میوہ فروشوں کے بازار میں پہنچا، وہاں سے سبزی منڈی میں اور وہاں سے عطر فروشوں کے بازار میں۔ شہر کو دیکھ کر نور الدین کی حیرت بڑھتی جاتی تھی کہ جیسا اس کا نام سنا تھا ویسا ہی پایا۔ وہ عطر فروشوں کی دکان سے گزر رہا تھا کہ ایک بوڑھے نے اپنی دکان سے اتر کر اسے سلام کیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے گیا۔ نور الدین نے دیکھا کہ گلی صاف ستھری، پانی چھڑکا ہوا، ہوا ٹھنڈی، درختوں کے پتوں کا سایہ۔ اس گلی میں 3 مکان ہیں۔ جو مکان سمندر میں ہے اس کی بنیاد بڑی مضبوط ہے اور دیواریں آسمان سے باتیں کرتی ہیں۔ اس کے آگے کا چوک نہایت اجلا، پاکیزہ، آنے جانے والوں کو پھولوں کی خوشبو آ رہی ہے، گویا جنت کا ایک ٹکڑا ہے۔ چوک کے آگے مکان ڈیوڑی تک مرمر کا فرش ہے۔ بوڑھا نور الدین کو لیے ہوئے مکان کے اندر گیا، اس کے آگے کھانا پیش کیا، دونوں نے مل کر کھایا۔ کھا پی چکے تو بوڑھے نے نور الدین سے پوچھا، تو قاہرہ سے یہاں کب آئے؟ نور الدین نے جواب دیا، چچا آج ہی رات کو آیا ہوں۔ بوڑھا بولا، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، علی نور الدین۔ بوڑھا کہنے لگا، بیٹا نور الدین، اگر تو یہاں رہ کر مجھ سے الگ رہا تو میری بیوی کو 3 طلاق ہے، میں تیرے رہنے کے لیے ایک الگ مکان دیے دیتا ہوں۔ نور الدین نے کہا، اے میرے آقا، بتا کہ تو کون ہے؟ بوڑھے نے کہا، بیٹا میں 1 سال قاہرہ گیا تھا، وہاں میں نے خرید و فروخت کی، اسی اثنا میں مجھے 1000 دینار کی ضرورت پڑ گئی اور تیرے باپ تاج الدین نے بے اس کے وہ مجھے جانتا ہو دینار تول کر دے دی، رسید تک نہ لی، یہاں تک کہ میں اسکندریہ پہنچا اور ایک غلام کے ہاتھ وہ قرضہ اور اس کے ساتھ ایک ہدیہ تیرے باپ کے پاس بھیجا۔ میں نے تجھے بھی دیکھا تھا لیکن اس وقت تو بہت چھوٹا تھا، اور خدا کو منظور ہے تو اس کے احسان کے بدلے میں تیرے ساتھ بھی کچھ احسان کروں گا۔ یہ سن کر نور الدین خوش ہو گیا، اس کی باتیں کھل گئی۔ اس نے وہ توڑا نکالا جس میں 1000 دینار تھے اور اسے بوڑھے کو دے کر کہا کہ اسے اپنے پاس بطور امانت کے رکھ، کچھ مدت کے بعد میں اس سے تجارت کروں گا۔ اس کے بعد نور الدین کئی دن تک اسکندریہ میں رہا، ہر روز وہاں کی گلیوں میں سیر کرتا، کھاتا پیتا اور مزے اڑاتا، یہاں تک کہ وہ 100 دینار جو وہ خرچ کے لیے لایا تھا ختم ہو گئے اور وہ بوڑھے عطر فروش کے پاس آیا تاکہ 1000 دینار میں سے کچھ لے اور خرچ کرے، لیکن اسے دکان پر نہ پایا۔ بیٹھ کر واپس آنے کی راہ دیکھنے لگا۔
دائیں بائیں تاجروں کی چہل پہل دیکھنے میں مشغول ہو گئے۔ وہ اسی شغل میں تھا کہ ایک اجمی کھچر پر سوار بازار میں آیا۔ اس کے پیچھے ایک لڑکی تھی، ایسی جیسے خالص چاندی یا حوض میں بلتی یا مچھلی یا جنگل میں گزا۔ اس کے چہرے کے آگے سورج مات تھا، آنکھیں جادو بھری تھی، سینہ ہاتھی دانت کی تختی، دانت موتی، کمر پتلی۔ اس کا حسن جمال مکمل تھا اور قدر و قامت سرڈول۔ آدمی نے کچر سے اتر کر لڑکی کو اتارا، دلال کو آواز دی اور کہا اس لڑکی کو لے جا کر بولی لگو۔ دلال اسے لے جا کر بیچ بازار میں پہنچا۔ آپ نے اس کی ایک کرسی بچھائی جس پر ہاتھی دانت کا کام تھا۔ دلال نے لڑکی کو اس پر بٹھا دیا اور اس کی نقاب اڈال دی۔ اس کا چہرہ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ویلمین ڈھال یا چمکدار تارا، گویا وہ 14ویں رات کا چاند تھی، نہایت حسین۔ اب دلال نے تاجروں سے کہا کہ تم اس یگانہ موتی اور سونے کی چڑیا کی کیا قیمت لگاتے ہو؟ ایک تاجر بولا 100 دینار میں لیتا ہوں، دوسرے نے 200 دینار لگائے، تیسرے نے 300۔ اسی طرح لوگ بڑھا بڑھا کر بولیاں بولنے لگے، یہاں تک کہ اس کی قیمت 950 تک پہنچ گئی۔ یہ آخری بولی تھی، اب محض ایجاب قبول کی دیر تھی۔ جب لڑکی کے 950 دینار لگ چکے تو دلال نے اس کے مالک اجمی کی طرف مخاطب ہو کر پوچھا، بول کیا تو ان داموں بیچنا چاہتا ہے؟ آدمی بولا کیا وہ اس پر راضی ہے؟ مجھے اس کی خاطر منظور ہے، کیونکہ اس سفر میں اس نے میری بہت خدمت کی ہے اور میں نے قسم کھائی ہے کہ اسے ایک ایسے شخص کے ہاتھ بیچوں گا جسے وہ چاہے گا۔ اب تو جا کر اسی سے مشورہ کر، اگر وہ کہے بیچ ڈال تو بیچ ڈالیو، اگر وہ کہے کہ نہ بیچ تو نہ بیچیو۔ یہ سن کر دلال لڑکی کے پاس گیا اور کہنے لگا، اے حسینوں کی سرتاج، تیرا بکنا تیرے آقا نے تیری مرضی پر چھوڑ دیا ہے اور تیرے دام 950 دینار تک پہنچ چکے۔ کیا تیری اجازت ہے کہ میں تجھے بیچ دوں؟ کنیز بولی اس شخص کو مجھے دکھا دے تو مجھے خریدنا چاہتا ہے، تاکہ بیک نامے سے پہلے میں اسے دیکھ لوں۔ دلال اسے ایک تاجر کے پاس لے گیا جو بہت بوڑھا تھا۔ کنیز اس کی طرف تھوڑی دیر تک دیکھتی رہی اور پھر دلال سے کہنے لگی، اے دلال، کیا تو پاگل ہو گیا ہے اور تیری عقل پر پتھر پڑ گئے ہیں؟ کیا خدا اس بات کی تجھے اجازت دے سکتا ہے کہ تم مجھ جیسی جوان کو اس بوڑھے گھوسٹ کے ہاتھ بیچے؟ وہ بوڑھا تاجروں کا چودھری تھا۔ اس نے کنیز کو اپنی شان میں یہ برے الفاظ کہتے سنا تو بہت ناراض ہوا اور دلال سے بولا، اے منحوس ترین دلال، تو کس کمبخت کنیز کو بازار میں لے آیا ہے کہ وہ میرا مذاق اڑاتی اور تاجروں کے سامنے میری برائی کرتی ہے؟ دلال کنیز کو لے کر وہاں سے چل دیا اور اس سے کہا کہ اے میری آقا، بے ادب نہ بن، جس بوڑھے کو تو برا بھلا کہتی ہے وہ بازار کا چودھری، محتسب اور تاجروں کا مشیر ہے۔ کنیز نے دلال سے کہا، اے میرے آقا، واللہ میں اس کے ہاتھ بکنا نہیں چاہتی، مجھے کسی دوسرے کے ہاتھ بیچ۔ اگر وہ میرے سامنے شرمندہ ہوگا تو مجھے لے جا کر کسی اور کے ہاتھ بیچ ڈالے گا اور میں محض نوکرانی ہو کر رہ جاؤں گی۔ میں جانتی ہوں کہ اپنے بیچنے کی خود میں مختار ہوں۔ دلال اسے ایک اور بڑے تاجر کے پاس لے گیا اور وہاں پہنچ کر اس نے کہا، اے میرے آقا، کیا میں تجھے اپنے آقا شریف الدین کے ہاتھ 950 دینار میں بیچ سکتا ہوں؟ کنیز اس کی طرف نظر اٹھائی، دیکھا کہ وہ بوڑھا ہے مگر اس کی داڑھی رنگی ہوئی ہے۔ لڑکی دلال سے کہنے لگی، کیا تو دیوانہ ہے؟ تیری عقل ماری گئی ہے، تجھے بوڑھوں کے سوا کوئی جوان میسر نہیں۔ میں کباڑیے کی دکان کا مال تو نہیں کہ تو مجھے ایک بوڑھے سے دوسرے بوڑھے کے پاس لے جا رہا ہے۔ دونوں کی مثال ایسی دیوار کی ہے جو گرنے والی ہو، یا ایسے دیو کی جنہیں ستاروں نے مار کر گرا دیا ہو۔ اور دوسرا بوڑھا تو مکار بھی ہے، اس نے اپنے بڑھاپے کو کالا کر رکھا ہے اور داڑھی رنگ کر لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ لڑکی کی یہ باتیں سن کر خضاب والا بوڑھا بہت ناراض ہوا اور دلال سے کہنے لگا، یہ منحوس ترین دلال، آئے تو یہ کیسی رذیل کنیز لے کر بازار میں آیا ہے؟ وہ ایک ایک کر کے ہم سب پر فکرے کستی اور ہماری بے عزتی کرتی ہے۔ یہ کہہ کر تاجر دکان سے اترا اور دلال کے ایک تماچا مار۔ دلال غصے میں آ کر وہاں سے چل دی۔ لڑکی اس کے ساتھ تھی۔ اس سے کہا، خدا کی قسم، میں نے تجھ سے زیادہ بے شرم لڑکی عمر میں نہیں دیکھی۔ تیری وجہ سے آج ہم دونوں کا رزق اٹھ گیا ہے اور سب تاجر مجھ سے نفرت کرنے لگے ہیں۔ راستے میں ایک اور تاجر کی نظر ان پر پڑی، اس نے لڑکی کی قیمت میں 10 دینار اور بڑھا دیے۔ اس تاجر کا نام شہاب الدین تھا۔ دلال نے لڑکی سے پوچھا، کیا تجھے بیچ سکتا ہوں؟ لڑکی بولی، میں پہلے اسے ایک نظر دیکھنا اور اس سے ایک چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں، اور وہ چیز اس کے پاس ہوئی تو میں اس کے ہاتھ بیچ جاؤں گی، ورنہ نہیں۔ دلال لڑکی کو چھوڑ کر تاجر کے پاس گیا اور بولا، اے میرے آقا شہاب الدین، یہ لڑکی مجھ سے کہتی ہے کہ وہ ایک چیز کے متعلق تجھ سے پوچھنا چاہتی ہے، اگر وہ تیرے پاس ہوگی تو وہ تیرے ہاتھ بک جائے گی۔ دلال نے تاجر سے کہا کہ تو سن چکا ہے کہ لڑکی نے دوسرے تاجروں سے کیا کہا ہے؟ واللہ میں ڈرتا ہوں اگر میں اسے تیرے پاس لایا تو کہیں وہ تیرے ساتھ بھی وہی حرکت نہ کرے جو اس نے تیرے پڑوسیوں کے ساتھ کی ہے اور مجھے تیرے آگے شرمندگی اٹھانی پڑے۔ تیری اجازت ہو تو میں اسے لے آؤں۔ تاجر بولا، لے آ۔ دلال کنیز کو لے آیا۔ کنیز نے اسے دیکھ کر پوچھا، ہے میرے آقا شہاب الدین، کیا تیرے گھر میں ایسے گول تکیے ہیں جن کے اندر گلہرے کی کھال کے ٹکڑے بھرے ہوں؟ اس نے کہا، ہاں اے حسینوں کی سرتاج، میرے گھر میں ایسے 10 تکیے ہیں، لیکن خدا کے لیے بتا تو صحیح کہ تو ان کا کیا کرے گی؟ لڑکی بولی کہ جب تو سو جائے گا تو میں انہیں تیرے منہ اور ناک میں ٹھوس دوں گی تاکہ تم مر جائے۔
یہ کہہ کر وہ دلال کی طرف متوجہ ہوئی اور کہنے لگی، یہ منحوس ترین دلال، کہ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ ایک پہر پہلے تو نے مجھے 2 بوڑھوں کے آگے پیش کیا جن میں 2 عیب تھے، اور اب تو مجھے میرے آقا شہاب الدین کے آگے پیش کرتا ہے جس میں 3 عیب ہیں۔ ایک تو وہ پستہ کا تھے، دوسرا اس کی ناک بڑی ہے۔ لڑکی کی یہ باتیں سن کر شہاب الدین دکان سے اترا، دلال کا گریباں پکڑ لیا اور کہنے لگا، یہ منحوس ترین دلال، تو ایسی کنیز کو لے کر ہمارے پاس آیا جو ہمیں بدنام کرتی اور برا بھلا کہتی ہے۔ دلال کنیز کو لے کر وہاں سے بھی چل دیا اور اسے کہنے لگا، خدا کی قسم میں نے عمر بھر یہی پیشہ کیا ہے، لیکن تو سب سے زیادہ بے ادب اور میرے لیے سب سے زیادہ منحوس نکلی۔ میری آج کی روزی تو نے برباد کر دی اور نفع میں مجھے ایک موقع ملا اور میرا گریباں پکڑا گیا۔ اس کے بعد دلال کنیز کو لے کر ایک اور تاجر کے پاس ٹھہرا جس کے پاس بہت سے کالے اور گورے غلام تھے، اور اسے کہنے لگا، کیا تو اس تاجر ہلال الدین کے ہاتھ بکنا چاہتی ہے؟ کنیز نے دیکھا کہ وہ کبڑا تھا، کہنے لگی، ارے یہ تو کبڑا ہے۔ دلال اسے جلدی سے لے کر ایک اور تاجر کے پاس گیا اور پوچھا، تو جو اس کے ہاتھ بیچوں؟ لڑکی نے دیکھا کہ وہ گنجا ہے، کہنے لگی، تو مجھے اس گنجے کے ہاتھ کیوں کر بیچ سکتا ہے؟ اب دلال اسے لے کر مڑا۔ لڑکی نے پوچھا، تو مجھے کہاں لیے جاتا ہے؟ دلال بولا، تیرے آقا آجمی کے پاس، جو آج تیرے سبب سے اس کی روزی جاتی رہی۔ کنیز بازار میں دائیں بائیں اور آگے پیچھے نظر دوڑائی، خدا کا کرنا کہ اس کی نظر نور الدین علی مصری پر جا پڑی۔ اس نے دیکھا کہ وہ خوشرو جوان ہے، اس کے رخسار صاف ستھرے، قد سڈول ہے، عمر 14 سال کی ہوگی، نہایت حسین و جمیل ہے، گویا 14ویں رات کا چاند۔ اس کی پیشانی بارونق ہے، رخسار سرخ، گلا مرمر کی طرح، دانت جیسے ہیرے اور لاب شکر سے زیادہ میٹھا۔ اسے دیکھتے ہی لڑکی اس پر عاشق ہو گئی۔ دوستو، یہ کہانی بہت لمبی ہو رہی ہے، اس وجہ سے میں اس کا دوسرا پارٹ بناؤں گا۔ دوستو، مگر جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ یہاں پر حصہ بن جائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتی رہے، اور اس کا دوسرا پارٹ جیسے ہی میں اپلوڈ کروں اس کی نوٹیفیکیشن بھی آپ کو مل جائے۔ ملتے ہیں اگلے حصے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔